بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات قبول فرمائے۔ نیٹ پرابلم کی وجہ سے 2-3 منٹ لیٹ، معذرت۔ جی، کل والا سبق کون سنائے گا؟ جی اسماء آپ سنائیں، کافی دنوں سے خوش کر رہی ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، پس کیا جو شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہی حق ہے۔ فمن هو اعمی، اس کی مانند جو اندھا ہے۔ انما نہیں، یتذکر، کیا ہو سکتا ہے اس کی معنی جو اندھا ہو؟ اس طرح ہوگا کیا نا؟ ہو سکتا ہے اس کی مانند جو اندھا ہو۔ جی۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ یہ اولول نہیں ہوتا، الذین، یہ اولول الباب، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ جی واو تو اولو خالی ہے، واو الالباب، پہ کوئی نشان نہیں ہے نا، جی کوئی ہے نہیں، کوئی حرکت ہی کوئی نہیں، تو یہ ہوگا اولو الالباب۔ اولو الالباب، اولو الالباب یقیناً صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور جو لوگ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، اور نہیں وہ توڑتے پختہ عہد۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اسے جس کو حکم دیا اللہ نے کہ اسے ملایا جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ خوف رکھتے ہیں برے حساب کا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور قائم کی نماز اور خرچ کیا اس میں سے جو رزق ہم نے دیا انہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ اولئک لہم عقبیۃ دار، یہی عقبت لوگ ہیں عقبت دار، عقبیۃ دار، یہی وہ بیر لوگ نہیں، ہیں عقبت دار، با کو دال سے ملا دیں۔ عقبیۃ عقبت دار، دار، عقبیۃ دار، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، وہ داخل ہوں گے ان میں، اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کے بچوں میں سے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور داخل ہوں گے فرشتے ان پر ہر دروازے سے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے تم پر سلام ہو، اور اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، پس اچھا انجام ہے کیا ہی اچھا، کیا ہی اچھا انجام ہے گھر کا، آخرت کے گھر۔ جزاک اللہ، اللہ بارک فی علمک مالک۔ آج کا سبق بالکل چھوٹا سا، اس کے بعد ہم ایک حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ والذین ینقضون اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اللہ کے عہد کو من بعد میثاقی اس کو پختہ کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور وہ توڑتے ہیں ما امر اللہ بھی جس کا حکم دیا اللہ نے ان یوصلا کہ وہ جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اولئک لہم لعنت ان کے لیے ہے لعنت ولہم سوء دار اور انہیں کے لیے ہے برا ٹھکانہ ہے برا گھر اللہ اور اللہ یبسط رزق کشادہ کرتا رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ یقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ فرحوا اور وہ خوش رہے وہ خوش ہو گئے اتراتے ہیں بالحیات دنیا کی زندگی پر ومل حیات دنیا اور نہیں ہے حیات دنیا کی زندگی فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا مگر متاع ایک معمولی فائدہ جیسے ہم کل پڑھا ہے کہ وہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جا کے رکھی ہے اور وہاں وہ بھی ہوں گے اور ان کے آب و اجداد بھی ہوں گے جو صالح ہوں گے ان کی اولاد بھی وہاں ہوگی اور فرشتے ان کو ہر طرف سے آ کر سلامتی پیش کریں گے اور کہ کتنا ہی تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے کتنا اچھا ہے آپ کا آخرت کو گھر کا انجام کتنا اچھا ہے تو وہاں اس کے مقابلے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عہد کو توڑ دیتے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں اور جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے اسے وہ توڑتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں من بعد میثاقہ تو وہ پورا عہد کر پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وہ یقطعون ما امر اللہ اور جوڑتے ہیں اسے توڑتے ہیں اسے جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا اسے ملایا جائے ان غیر اہل ایمان کی صفات ان کا یہ انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد پیمان کا خیال نہیں رکھتے اور جن عوامر و نواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور جن تعلقات رشتوں اور قرابتوں کو جوڑنے رکھنے کی انہیں نصیحت کی گئی ہے اس کا بھی پاس نہیں رکھتے اور کفر و معاصی کے ارتکاب کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کیونکہ وہ زمین فساد پھیلاتے ہیں اللہ کے احکامات سے بالکل روگردانی کرتے ہیں جس طرح سے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں جب بات کرے تو جھوٹ کہے جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے یعنی جو شخص وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو وہ پھر یہ منافق میں اس کی نشانی میں سے ہے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں خواہ وہ روزے رکھے نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ مسلم ہے اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے اور وہ 4 یہ ہیں کہ وہ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ کرے جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے جب جھگڑا کرے تو پھر بدزبانی کرے اسی طرح آپ سے سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ وہ یقطعون ما امر اللہ ان به وصلہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا ایک حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے حلم بردباری سے پیش آتا ہوں اور مجھ سے جہالت والا معاملہ پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو
جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کے نافرمانی کو ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کو نیز لڑکیوں کے زندہ ذکور کرنے کو حرام کیا ہے، اور فضول بحث و گفتگو کو، کثرت سوال کو اور مال کے ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں کا بہت ہی خیال کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور ہم ان سے کتنی روبردانی کرتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک لہم رسول ہی وہ لعنت، جن پہ لعنت کی گئی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ اور یہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو مگن ہو رہے ہیں، اس کے پہلوں کی طرح کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ عمل کے دیکھنے کے بجائے امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جسے دنیا میں خوب سامان عیش مل رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، خواہ وہ کیسا ہی بدکار اور بد گمراہ کیوں نہ ہو۔ اور جو تنگ حال ہے وہ اللہ کا مغضوب ہے، جو کیسا ہی نیک ہو۔ اسی بنا پر قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں میں فضیلت، وہ قریش کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھ فضیلت دیتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس پر انہیں متنبہ فرمایا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ اللہ کے دوسرے ہی قانون کے تحت، اس کا قانون کے تعلق ہی کوئی اور ہے، جس میں بے شمار دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کو کم۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی اور حسن و قبیح کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان مراتب کے فرق تو کے اثر بنیاد تو ان کی سعادت اور شقاوت کے اصل کو سوٹی ہے کہ کس نے فکر عمل کی صحیح راہ اختیار کی، کس نے سوچ سمجھ کے صحیح راستہ اختیار کیا، اور کس نے غلط کیا، کس نے عمدہ اور اوصاف کا اکتساب کی، کس نے نیک اعمال کمائے اور کس نے برے اوصاف کے برے عمل کیے۔ مگر نادان لوگ اس کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دولت زیادہ ملی اور کس کو کم۔ آج کل بھی یہی معیار ہے، جس کو دولت زیادہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا بڑا اس پہ اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ بڑا فضل ہے، اللہ کو بڑا فضل ہے اس پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قارون کو بھی اتنا کچھ دیا ہوا تھا کہ اس کے تو خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی بہت سا ایک بڑا جتھا اور بہت اونٹوں پہ اس کی صرف چابیاں آتی تھی نا، خزانہ اللہ نے اس کو دیا تھا، مگر کیا ہوا، اس کو دھنسا دیا زمین میں خزانہ سمیت۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے، وہ زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے اور کم دے کے بھی آزماتا ہے۔ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کو بھی اسی سے آزماتا ہے، جس کو نہیں دیتا اس کا دیکھتا ہے وہ صبر کرتا ہے یا کیا کچھ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جس میں ہر انسان کو آزماتا ہے، اس کے امتحان کا معیار الگ الگ ہے۔ اس طرح پھر ان کو وفارحو بالحیات دنیا، اور یہ وہ اللہ وہ راضی ہے اسی پہ کہ جو دنیا کی زندگی میں دیا گیا۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، متاع، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ بالکل کوئی معمولی حیثیت بھی نہیں ہے۔ سیدنا مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی یہ شہادت والی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، تو جتنا یہ سمندر کے مقابلے میں ہے اتنی ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ آخرت کتنی ہے اور ہم اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کسی گاؤں سے مدینہ آئے تھے، آپ کے نے چھوٹے کان والا اور یا کٹے ہوئے کان والا بھیڑ کا مردہ بچہ دیکھا۔ آپ نے اس کا کان پکڑا، فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں خریدنا پسند نہیں کرتے، اور ہم اس کے کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مفت مل جائے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا کہ اس کے کان بہت چھوٹے یا کٹے ہوئے ہیں، یہ تو مردہ ہے، اس کو کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک کے سامنے یہ دنیا کی اتنی حیثیت میں نہیں ہے جتنا یہ مردہ
جو بھیڑ کا بچہ ہے اس کتنا بھی اللہ کے یہاں اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مگر یہ ومال حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، جس طرح نا جیسے سورہ العلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر و زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یقول متاع الدنیا قلیل، کہہ دے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کے لیے اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم جنت میں جانے والوں میں شمار ہو، ہمارا اگر جنت میں ہم چلے جائیں، کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، وقت آتا ہے گزر ہی گزر ہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، جنت میں داخل کرانے اور دوزخ سے بچانے والے چند اعمال۔ سیدنا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ تو نے بڑی بھاری چیز کا سوال کیا ہے، اور در حقیقت وہ کوئی بڑی بھاری چیز بھی نہیں ہے، اللہ جس پر آسان کر دے تو ضرور آسان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس طرح کی کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ سنو، خیر کے دروازے یہ ہیں، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کی نماز رات کے درمیان، یعنی یہ عمل بھی گناہ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، سورہ سجدہ کے ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ اپنے رب کا خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی نہیں جانتا کہ جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پوشیدہ کیا گیا ہے، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تجھے دین کی اصل چیز اور اس کا ستون اور اس کا چوٹی کا عمل نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمایا دین کی اصل چیز اسلام ہے، یعنی حکم سن کر فرما برداری کے لیے آمادہ ہو جانا، اور دین کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سب امور پر قابو پایا جا سکے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر آپ اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اس کو اپنے حق میں مصیبت بننے سے روک کے رکھ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، کیا ہمارے بولنے پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ اس کی جواب میں آپ نے فرمایا معاذ، تم بھی عجیب آدمی ہو، لوگوں کے منہ کے بل جو دوزخ میں اوندھا کر کے گرا دیں گے وہ ان کے زبانوں کے نتیجے ہی ہوں گے۔ یعنی تشریح کہ تم سے بڑی باری چیز کا سوال کا مطلب، کیونکہ جنت کا مل جانا اور دوزخ سے بچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے اصول کے لیے بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ کامیاب کرنے والے عمل پر جمع رہنا بھی ضروری ہے، جو بڑا بھاری کام ہے وہ حقیقت میں بھاری ہے نہیں، مگر اللہ کو سب کچھ، اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بھی آسان ہے۔ جنت میں داخل کرنے والے عمل کی پہلی کڑی یہ بتائے کہ اللہ کی ایسی بات کی جائے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ تو ہم جیسے پڑھا شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہو جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے۔ جس طرح اذ قال لقمان لابنہ یا ہوا وهو يعظ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ اس طرح ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وصیت فرمائی کہ کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ بنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا دیا جائے۔ تو پھر وجہ سے بتایا خیر کے تین دروازے ہیں۔ تو آپ صلی کلمہ کی بعد والے اسلام کے چار ارکان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج و بیت اللہ، یہ تو ہم اکثر سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ تو خیر کے جو تین دروازے آپ نے فرمایا، تو یہ ان کے تین ایسے جس سے انسان کی نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور پھر اصلاح کے ذریعے خیر کے دوسرے دروازوں تک بھی رسائی ہو سکتے ہیں انسان کی۔
تو یہ تینوں ہی ہیں کہ روزہ ہے، صدقہ، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ تو آپ سے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، کہ روزوں کی کثرت کرنے سے انسان دوزخ سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ حدیث میں فرمایا صوم جنت فی النار کالجنت احدکم من القتال، روزہ دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے جیسے جنگ میں تلوار سے بچانے والی ڈھال ہے۔ یعنی روزہ چونکہ گناہوں سے بچاتا ہے اور نفس کے قوت شہوانیہ کو توڑتا ہے اور گناہوں سے باز رکھتا ہے، اس سے دوزخ سے ڈھال فرمایا۔ جیسا کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے اور گناہوں سے نہ بچے، نہ نظر پر کوئی کنٹرول رکھے، نہ زبان پر، نہ ہاتھ پاؤں پر، تو اس کی مثال بالکل ایسی جیسے کوئی شخص ڈھال لے کر میدان جنگ میں چلا جائے اور ڈھال کا استعمال ہی نہ کرے، یا دشمن پر تلوار چلانے کے بجائے ڈھال ہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ اس ڈھال کو گناہ کر کے پھاڑ نہ دے۔ دوسرا فرمایا کہ صدقہ جو ہے گناہوں کو بجھاتا ہے، صدقہ مطلب فرمایا کہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ گناہ کو بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ معصیت کر کے، یعنی گناہ کر کے جب انسان دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کی ناراضگی اور اللہ کے غصہ کا کام کر گزرتا ہے، تو صدقہ اس کے گناہ کو معاف کرا دیتا ہے اور اللہ کے غصے اور ناراضگی اور دوزخ کی آگ سے محفوظ قرار دیتا ہے، محفوظ کرا دیتا ہے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ صدقہ پروردگار عالم کے غصہ کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ تو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے علاوہ دنیا کی مصیبت بھی صدقہ کرنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت آنے سے پہلے صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبت اسے پھاند کر نہیں آتی، اگر صدقہ دے تو مصیبت کو پھاند کر نہیں آئے گی۔ نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز کا ذکر فرمایا اور اس کا بھی صدقہ پر یعنی کہ اس کو عطا فرمایا، یعنی کہ صدقہ کی طرح رات کی نماز بھی گناہ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر اس کی فضیلت جو آپ نے سورہ علی اللہ سجدہ کی جو دو آیات تلاوت فرمائی، اس تہجد کی نماز بہت سعادت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رات کو قیام کرو، کیونکہ رات کی نماز کو تم سے پہلے نیک لوگ پڑھتے آئے ہیں اور تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب اور گناہوں سے دور رکھنے والی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا یقین جانو جنت میں ایسے شفاف بالا خانے ہیں کہ ان کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرمی سے بات کریں، کھانا کھلائیں اور اکثر روزے رکھیں، اور رات کو اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو آپ سمجھ رہے فرمایا کہ کون سی دعا، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا قبولیت میں زیادہ تیزی رکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پچھلی رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد والی دعا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دین کے اصل چیز سے اس کا ستون اور اس کی چوٹی کا عمل بتاتے فرمایا کہ یعنی جس میں دین کے تو لے کر آیا ہے، یعنی میں اور جس دین کو لے کر آیا ہوں، جس کے بڑے اصول و فروع اور مستقل قواعد و قوانین ہیں، ان سب کو مان لینا اس دین کی اصل چیز سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے اصول اور فروع کو بھی انحراف کرے۔ اس لیے عقائد اور ان پر ضروری ہے ان پہ ماننا۔ نماز جو ویسے بتا دے کہ دین کا ستون ہے، یا نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی تو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ تو اگر نماز قبول کر لی گئی تو باقی کے سب اعمال بھی خود دیکھ لیے جائیں گے اور ان کا حساب لیا جائے گا، اور اگر نماز ہی قبول نہ ہوئی تو ان کے باقی اعمال کا عذر تو کیا، ان پہ غور تک بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا اعمال اس لائق نہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے حساب اور پھر اس کی قبولیت کا تو ذکر کیا۔ اس لیے نماز جو ہے وہ نماز ہر حال میں، نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عمل بتاتے ہیں جس کے ذریعے تمہیں اس تمام باتوں پر قابو پا سکیں، سب پر عمل ہو سکے۔ یہ بتائے کہ اپنے زبان کو قابو رکھ، زبان بڑے غضب کی چیز ہے، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے اور جرم اس کے بڑے بڑے ہیں۔ شرک، جھوٹی شہادت، جادو، بہتان، غیبت، اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ زبان سے ہی کیے جاتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن رضی اللہ عنہ کو جو معلوم کر کے تعجب ہوا کہ زبان پر پکڑ ہوگی اور بولنے پر سزا ملے گی، اس پہ تعجب دور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ میں اوندے منہ گرانے والی چیز ان کی زبانوں ہی کے نتیجے ہوں گے۔ گناہ تو دیگر اعضاء سے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ گناہ جو انسان کرتا ہے زبان میں سے بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص زبان پر قابو پالے گا اسے تمام گناہ چھوڑنے کا آسان اور نیکیاں کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جتنا زبان کو مقید رکھنے کی ضرورت ہے، زمین پہ کسی چیز کو اس قدر مقید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا یونس بن عبید نے فرمایا کہ جو شخص زبان کو غور کر کے استعمال کرتا ہے اس کے سب اعمال اچھے دیکھتا ہوں۔ اذا سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضا عاجزی کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم اور ہماری سلامتی تیرے ہی ساتھ ہے۔ تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے ہیں، اور اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہیں۔ یعنی انسان کی زبان کچھ کہے گی تو اگر لوگوں کو غصہ آئے گا تو اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر گناہ کرے گا تو اس کو دو زخمی لی جاتی ہے۔ زبان ہی ہے جو سارے کام کرواتی ہے، اس لیے انسان کو زبان کہتے ہیں نا کہ یاد کہو تو اچھی بات کہو، ورنہ چپ رہو۔ اگر اچھی بات نہیں کہتے تو اتنا کر لو کہ چپ رہو، زبان سے کوئی بات نہ کہو۔ اسے میں کوشش کرنے جائے کہ اپنی زبان سے ایسی بات کریں جس کا کسی کو بھلا ہو یا فائدہ ہو، یا اپنا فائدہ ہو یا کسی اور کا فائدہ ہو۔ کسی کو کسی کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو بہتان نہ لگائیں۔ کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے متعلق۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی کام بھی آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔